الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولہم ینصرون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید باری تعالیٰ ہے جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدتے ہیں تو ان پر کبھی عذاب کم نہ کیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، دنیا کی زندگی میں انسان ہر پہلو سے جو عمل کرتا ہے اس میں وہ یہ حساب رکھتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا۔ بالعموم بالخصوص جو بھی عمل جس نیت سے کیا جاتا ہے اس نیت کا حصول یعنی جان کا بچانا بنیادی انسانی جو ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کی جائے، تو بالعموم وہ اس جان کی حفاظت کرتا ہے، خطرات سے نکلتا ہے، لیکن بالخصوص جب اللہ جل شانہ کے حکم کی بات آتی ہے اس کے حکم پر اس جان کو نچھاور کرتا ہے۔ پہلے اس جان کو بچا کے اپنے لیے منفعت حاصل کر رہا ہے، پھر بحیثیت بندہ مومن اللہ کریم کے حکم پر یہ جان دے کر تو بھی اسے ایک مقصد جو ہے اس کا حصول اور اس کی خواہش ہے۔ لیکن اس ساری باتوں سے اور بڑھ کر اگر انسانی زندگی اور انسانی زندگی کا جو کاروباری پہلو ہے اسے دیکھا جائے تو کسی بھی کاروبار میں بنیادی طور پر اصل ہوتا ہے، اور کوئی بھی بیوپاری جو ہے اس اصل کو اس طرح صرف کرتا ہے کہ اصل بھی بچے اور اصل کے ساتھ پھر منافع ہے، چونکہ کسی شے کا بچنا تبھی اس منافع کی ضمن میں داخل ہوگا جب اصل کے سے زائد کوئی چیز بچے گی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں وہ انداز اور وہ سطح اختیار فرمائی ہے جو رب کائنات نے انسان کو تخلیقی طور پر عطا فرمائی، چونکہ یہ انسان کی رہنمائی کا سبب ہے، غلط اور صحیح کی پہچان اور اس میں تفریق کا سبب ہے، راہ ہدایت ہے اور مقصد حیات کی جو تکمیل ہے اس کی بنیاد ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں تبھی پوری ہو سکتی ہیں جب یہ انسانی معیار پر، وگرنہ تو جب بات کلام کی آتی ہے تو آیات برزخیہ کے جب کلام میں صوفیاء اس موضوع پر بحث فرماتے ہیں تو صاحب مزار دنیا میں کون سی زبان بولتا تھا اور جو حاضر ہے وہ اس کی زبان کون سی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ نہ بات آواز سے ہو رہی ہے نہ سماعت کان سے ہو رہی ہے، ایک کیفیت ہے جو سوال ہے یا جواب ہے، وہ کیفیت اگلے تک پہنچ جاتی ہے، تو قلب سے قلب کو جو کیفیت پہنچتی ہے اسے کسی زبان کی کسی سماعت کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہاں جب بات انسان کی اس پہلو سے آئے گی کہ وہ اپنا فائدہ یا گھاٹا اسے بغور دیکھتا ہے اور احتیاط کرتا ہے، تو اللہ کریم نے بڑا واضح اور بڑا سادہ ارشاد فرمایا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، کہ ایک زندگی دنیا کی ہے اور ایک زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی پر آخرت کا انحصار ہے، لیکن دنیا کی زندگی قلیل ہے اور یہ جہان فانی ہے،
اور جہاں بات نتیجے کی آ رہی ہے، آخرت کے حوالے سے آ رہی ہے، وہ لا فانی ہے، وہ زندگی ہمیشہ 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 کی ہے، اس نے ختم نہیں ہونا۔ تو اللہ جل شانہ نے جب یہ ارشاد فرمایا، سے متصل جو آیات کریمہ ہم تلاوت کرتے آئے ہیں، اس میں وہ انداز زندگی بیان فرمایا گیا جس پر پھر یہ آیا کریمہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی یعنی مال و دولت، حیثیت و رتبہ، طاقت، نام، شہرت خریدتے ہیں، تو سمجھ آئی کہ انہوں نے وہ حصے جو رب کائنات نے انہیں تعلیم فرمائے، جن کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی میں، خواہشات نفس کی پیروی میں انہیں چھوڑا اور اپنے لیے یہ عارضی اور فانی لذات جو ہیں انہیں مقدم جانا۔ بے شک انسان کے ساتھ نفس ہے، اس کے اندر نفس ہے، اس کے ساتھ شیطان ہے، اس کے ساتھ گرد و پیش کے حالات جو ہیں ان کے اثرات ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کے قلب میں یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ حق کو سمجھ سکے، حق کو حاصل کر سکے، حق پر چل سکے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے اور مفہوم عالی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا جو بچہ اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ حق کو حاصل کر سکے، لیکن جہاں ہے جیسے والدین ہیں، جیسے گرد و پیش ہے، چاہے وہ یہود ہیں یا نصارہ ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ بدلتا جاتا ہے۔ تو جب انسان یہ سودا کرتا ہے کہ اصل تو پھر دنیا نہ رہی، چونکہ دنیا فانی ہے، اصل تو وہ چیز ہوگی جو لا فانی ہے۔ تو اس نے کیسا سودا کیا کہ اس نے آخرت دے دی اور چند لمحات کی لذات انہیں اس نے حاصل کیا۔ اور عجیب بات ہے معزز سامعین کرام کہ دنیاوی زندگی کی جو لذات ہیں حق سے ہٹ کر، وہ لذات ایسی ہیں کہ وہ چند لمحوں کی یا کچھ وقت کی تو بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ عمل پھر اپنے لیے ہی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی شے چھینتا ہے، کسی کی زندگی لیتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل میں کوئی عمل بھی کرتا ہے، تو وہ جو لذت ہے اس کی یا اس کی کیفیت اور حال ہے وہ لمحاتی ہوتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد پھر اس عمل کا رد عمل اور اس کے اثرات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو پھر اسے بھی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیسا سودا کہ یہ دنیا ہے فانی، پھر اسے بدلہ وہ دے رہا ہے جو لا فانی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پھر ان لذات کے اور ان خواہشات کے اور ان اس نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑا ہے کہ جو عارضی ہے، اور وہ عارضی لذات بھی اس عارضی وقت میں بھی پوری نہیں رہتی۔ پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی، بنیادی طور پر تو اس نے یہ گھاٹے کا سودا کیا کہ جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدتے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان پر کبھی عذاب کم نہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے نقصان کیا یہاں پر، پھر یہی نقصان اور یہ عمل اس پر جو آخرت کی بات آئے گی، چونکہ کسی کے آخرت نہ ماننے سے یہ نہیں ہے کہ آخرت نہیں ہوگی۔ بنیادی ایمانی حصوں میں آخرت کا اللہ جل شانہ نے ایمان جو ہے اسے بنیادی حصوں میں بیان فرمایا۔ جہاں ایمان بالغیب بیان فرمایا گیا ہے اور ایمان بالغیب میں آخرت کا حصہ بھی داخل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ نے آخرت کو پھر واضح طور پر بھی ارشاد فرمایا کہ اس کا ایمان ضروری ہے۔ تو فرمایا ان پر کبھی عذاب کم نہ کیا جائے گا۔ تو پہلا نقصان تو یہاں سے جہاں ابتدا کیا یہیں سے انہوں نے کیا، پھر آخرت ہوگی، کسی کے نہ ماننے سے حق جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، زائل نہیں ہو سکتا۔ تو
تو پھر آخرت کی سزا کم نہ کی جائے گی۔ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ یہ حصہ نہیں بیان فرمایا گیا کہ اس میں زیادتی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو بیان فرمایا گیا کہ اس میں کمی واقع نہیں ہوگی، لیکن یہ نہیں بیان فرمایا گیا کہ اس میں زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ کمی بیشی نہیں ہوگی، کمی کا بیان فرمایا گیا، زیادتی کا ارشاد نہیں فرمایا گیا۔ یعنی یہاں کا نقصان پھر آخرت میں جو تکلیف کا سبب بنے گا وہ کم نہیں ہو سکتا، وہ تکلیف بڑھ تو سکتی ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اس مدد میں بے شمار پہلو احادیث مبارکہ میں دعا کے حوالے سے، شرف قبولیت کے حوالے سے جب یہاں کے حصے بیان فرمائیں گے، آخرت کے دن کے حوالے سے بھی بیان فرمائیں گے۔ پھر شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو بیان فرمایا گیا ہے، اللہ کے نیک لوگوں کی دعائیں کا بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر عزیز و اقارب، پھر اولاد، پھر خصوصاً معصوم جو دنیا سے چلے گئے ان کی دعاؤں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا، رشتوں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے، دعاؤں کا فرمایا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ بے سبب اپنی رحمت عطا فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی مرضی جسے معاف فرما دے، اس کی مرضی جسے گرفت فرما دے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں جب فرمایا گیا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، تو ہر شے بند فرما دی گئی ہے کہ یہ تکلیف کم بھی نہ ہوگی اور کوئی سبب کمی کا بھی نصیب نہ ہوگا، کوئی سبب معافی کا بھی نصیب نہیں ہوگا، کسی کی دعا اس حوالے سے اس کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ تو پھر کیسا سودا کیا، اصل بھی ضائع کیا اور مزید اپنے لیے تکلیف کا سامان جو ہے اسے جمع کر لیا، تو یہ کیسا سودا ہے معزز سامعین کرام۔ آج ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاشروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو کلام بھی، رابطہ بھی، تعلق بھی ایک کاروباری سوچ کے تحت بنا رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس سے میرا تعلق ہوا تو مجھے کیا حاصل ہوگا، میرا کہیں کوئی نقصان تو نہ ہوگا، میرا کتنا فائدہ ہوگا۔ آج ہمارے تعلقات کی جو بنیاد ہے وہ یہ کاروباری سوچ ہے۔ کاروبار منع نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار فرمایا، روزی کمانے کا کو آپ نے پسند فرمایا، حلال روزی کمائی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، لیکن حیات کو ہی کاروبار سمجھ لیا جائے یہ بات اور ہے۔ معزز سامعین کرام، جب ہم اس سوچ کی بات کرتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے اقدار کی، اپنے حالات میں جو کمزوریاں ہیں ان کی سمجھ آتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کہاں سے ہمیں نصیب ہے؟ دین اسلام سے، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس انداز زندگی سے جسے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کے لیے پسند فرما۔ یہ سارے جو حقائق ہیں، یہ سارے انصاف جو ہیں، یہ ساری بلندیاں جو ہیں، یہ ساری جو عزتیں ہیں، اس انداز زندگی سے۔ اور جب ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اس میں آمیزش کرتے ہیں، اس میں کمی بیشی کرتے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ بڑا واضح مطلب ہے کہ ہم نے حق چھوڑ دیا۔ جس نے جس درجے کا حق چھوڑا وہ اتنی جو ہے زیادتی میں چلا گیا اور اتنی اس نے تکلیف دیکھنی ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، کسی پہلو سے انہیں مدد نہیں ملے گی۔ اس میں ایک پہلو جو ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صاحب ایمان ہونا یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، اور بدبختی کی انتہا ہے کہ بے ایمان ہونا، کہ ایمان نہ ہو، کفر و شرک۔ چونکہ صاحب ایمان اگر کوئی رمق ایمان کی دار دنیا سے لے کر اگلے جہان کو سدھر گیا، چلا گیا، اس کی بخشش کا سبب ہو جائے گا۔ جو کمی بیشیاں ہیں، جو تکالیف اس نے
مخلوق میں اس نے مخلوق کو پہنچائیں، جو زیادتیاں اس نے کی، اس کا ازالہ معافی میں بھی ہو سکتا ہے، سزا میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخر اللہ کریم اسے جو ہے وہ بخش دیں گے، اس کے لیے اللہ کریم کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہوگی، اسے سمیٹ لے گی۔ اور بدبخت ترین وہ حال ہے جو بے ایمانی کا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سزا میں رہے گا، اس کی سزا کبھی کم نہیں ہوگی، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وہ پکا دوزخی ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، فرمایا اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد مسلسل انبیاء کو بھیجتے رہے۔ چونکہ یہ بات یہود کی ہو رہی ہے، اولاد یعقوب علیہ السلام کی ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، تو اسی حوالے سے اللہ جل شانہ نے انہیں ان کی زندگی کے انداز پر بیان فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ وقتی فائدہ ہے اور دائمی نقصان کر رہے ہو۔ تو پھر مزید جو ارشاد فرمایا وہ فرمایا اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اب جو اللہ جل شانہ نے تورات عطا فرمائی، اس میں جہاں ایمان کے حوالے سے بنیادیں ہیں، وہیں زندگی کے جو مختلف امور ہیں ان کی رہنمائی، جو باہم حقوق و فرائض ہیں اس کی تقسیم ہے، احکامات ساری زندگی کے پہلوؤں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہاری تربیت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے میں نے تمہیں اپنے کلام سے نوازا۔ چونکہ انسان جب بھی کوئی ذاتی حیثیت میں بات کرے گا تو جتنی بھی بات ہوگی اس کی استعداد کے مطابق ہوگی، لیکن جب رہنمائی اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے تو اس رہنمائی کی شان وہی ہوگی جو رب کائنات نے اسے عطا فرمائی۔ پھر وہ زندگی کے ہر پہلو میں ایک جامع اور اکمل بات ہوگی اور حتمی بات ہوگی، اس میں کوئی لغزش نہیں ہوگی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جو نتائج رب کائنات نے بیان فرمائے ہیں ان اعمال سے عین اس طرح کے نتائج ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام، اب صرف بات کتاب کی نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے بنی اسرائیل کو رب کائنات نے کتنی ہی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائی، کتنی ہی پہلوؤں پر انہیں خرق عادت معاملات پیش آئے، اور دیکھتی آنکھوں، کھلی آنکھوں مخلوق نے، ہزاروں لاکھوں کے مجموعوں نے یہ باتیں دیکھی، یہ معجزات دیکھی۔ تو اللہ کریم نے اپنا محبوب تم میں مبعوث فرمایا، پھر تمہیں کلام ذاتی سے رہنمائی عطا فرمائی، اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد مسلسل انبیاء کو بھیجتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے وہ اسی نسل سے ہوئے، اولاد یعقوب علیہ السلام سے جتنے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے اسی نسل سے ہوئے۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اتنی برگزیدہ ہستیاں عطا فرمائیں، رہنمائی عطا فرمائی، پھر اپنے مقربین کو مبعوث فرماتا چلا گیا اسی نسل میں، تو تمام مخلوق کی رہنمائی جو ہے وہ اس قوم میں آ گئی، اور کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر اس سارے سے کس قدر شکر گزاری ہونی چاہیے، کس قدر عمل صالح اور عمل صالح کا جو رخ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور کیا کیا تم، کس راستے کا تم نے انتخاب کیا؟ پھر فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے کو واضح دلائل عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے
قرآن کریم میں اللہ کے حکم سے مٹی سے کوئی شکل بناتے بندے کی، کسی جانور کی، اور اللہ کے حکم سے اس پر پھونک مارتے، دم کرتے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ مادر زاد اندھا، جس کی بینائی کا کوئی سبب نہیں ہے، آپ اسے دم فرماتے اسے نظر آنا شروع ہو جاتا۔ کوڑ ایسی موذی مرض تھی کہ مخلوق میں سے کوڑی کو الگ کر دیا جاتا تھا کہ یہ دوسروں کو بھی تکلیف دے گا، دوسروں میں بھی یہ بیماری پھیل جائے گی، اور اس کے زخم جو ہیں وہ بہہ بہہ کر کوئی حال نہیں چھوڑتے تھے۔ وہاں کی فضا جو ہے وہ اس قدر مشکل ہوتا تھا کہ وہاں سانس نہیں لیا جا سکتا تھا۔ آپ اللہ کے حکم سے دم فرماتے تو کوڑ ٹھیک ہو جاتی۔ آپ کے معجزات میں مردوں کو زندہ کرنا ہے، اور اللہ کریم نے ہر وقت میں جو انبیاء اور رسول کو معجزات عطا فرمائے اس وقت کے حالات کے مطابق۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا تو اس وقت اس طرح کے حالات جنہیں عجیب آپ کہہ سکتے ہیں، جنہیں عمومی جو معاملات انہیں نہیں کہہ سکتے، تو اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں جادو کا زور تھا، اسی لیے فرعون نے جادوگر بلائے تھے، اور اس نے یہ اعتراض آپ علیہ السلام پر کیا تھا کہ آپ جو ہے نعوذ باللہ جادو کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا جادو سے، تو اس نے مقابلے میں جادوگر جمع کیے تھے۔ اسی طرح یہاں جب بات آتی ہے تو اللہ کریم نے کیسے واضح نشانیاں جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور تم نے کیا کیا؟ تم ان کے بھی مخالف گئے، تم نے پورا زور لگایا چاہ کہ انہیں بھی ناحق قتل کر دیا جائے، واضح دلائل عطا فرمائے۔ وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدْسِ، فرمایا اور روح القدس پاک روح سے ان کی مدد کی۔ روح القدس جو ہے اس حوالے سے روح کی پاکیزگی کا بھی جو ہے پہلو ملتا ہے، اور حضرت جبرائیل امین آپ کے حوالے سے بھی پہلو ملتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل امین کا رہنا، آپ علیہ السلام کی مختلف مقامات پر مدد فرمانا، پھر آخر جب آپ کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی گئی تب آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے جانا، یہ سارے پہلو جو ہیں حضرت جبرائیل امین کے حوالے سے بھی جو ہیں ہمیں ملتے ہیں احادیث شریف میں، اور علماء کرام اس حوالے سے، مفسرین کرام اس حوالے سے بحث فرماتے ہیں۔ دوسرا پہلو پاک روح کے حوالے سے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اولاد آدم میں ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اسے شیطان مس کرتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ یہ دو ایسی پیدائشیں ہیں جن پر شیطان جو ہے ولادت پر مس نہیں کر سکا، چھو نہیں سکا، تو یہ بھی اللہ کریم نے انہیں ایک پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ پھر جو ولادت کے حوالے سے بات آتی ہے اس میں بھی رب کائنات نے انہیں بڑی پاکیزگی عطا فرمائی ہے، لیکن جب بات اس حوالے سے آئے گی تو زیادہ جو مقدم بات آتی ہے وہ حضرت جبریل امین کے حوالے سے آتی ہے کہ آپ کی مدد فرمائی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، مدد فرمائی۔ اس پہلو سے بھی مدد ہے، لیکن یہ جو ظاہری پہلو میں جو مدد ہے یہ حضرت جبریل امین کے حوالے سے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، فرمایا تو جب کبھی تمہارے پاس نبی آیا اور تمہاری ذاتی خواہشات کے خلاف بات ہوئی، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اوپر فرمایا کہ اللہ کریم نے مسلسل انبیاء مبعوث فرمائے۔ اب کتنا بڑا احسان ہے، انہوں نے کیا کیا؟ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، اپنی خواہشات کے خلاف جب بات آئی، تو پہلے بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، تو بات ماننے کی نہیں ہے، بات پسند ذاتی کی ہے۔
کہ وہ باتیں جو تو تمہیں پسند ہیں وہ تو مانتے ہو، اور وہ باتیں جو تمہیں پسند نہیں ہیں، تمہاری خواہشات کی مطابقت نہیں رکھتی، اس کا تم انکار کر دیتے ہو. تو جو بھی انکار کرتا ہے استکبرتم، تکبر کیا، تکبر کا پہلو جو اختیار کیا، یعنی جہاں انکار ہے وہاں تکبر ہے، انا ہے، اپنی بات کا مانوانا ہے، اور حق سے دوری جو ہے یہ بھی ایک تکبر کا جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ جہاں تکبر ہوگا اس سے یہ نتیجہ ہوگا. ہم اپنی زندگیوں میں بالعموم جب دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی تکبر ہوتا ہے وہاں بے شمار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور ظلم کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور متکبر جو ہے وہ ہر پہلو سے اپنی ذات کو چاہتا ہے، اور اپنے تخیلات میں وہ اپنے ایک اصول بناتا ہے جسے وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو تو ہی میری عزت ہے. حالانکہ عزت تو اللہ کی ہے، عزت تو اللہ کے حبیب کی ہے، مومنین کی. قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ عزت تو مومنین کی ہے، یعنی وہ اصول جو اللہ کریم نے عطا فرمائے، وہ اصول انبیاء علیہ السلام نے جن کی تربیت فرمائی، مومن وہ جن کی یہ تربیت ہوئی. تو یہ سارا وہ انداز ہے جو عزت کا ہے، اس سے باہر عزت کی بات نہیں ہے، اس سے باہر ذلت کی ہے. ایک ایسا اندھا پن ہے، ایک ایسا پردہ ہے معزز سامعین کرام، جسے خوش فہمی کہہ سکتے ہیں، جسے غلط فہمی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا کرتے ہو کہ فرمایا تو جب کبھی تمہارے پاس نبی آیا، تمہاری ذاتی خواہشات کے خلاف بات ہوئی تو تم نے تکبر کیا. اب یہ تکبر کیا کرتا ہے؟ اس سے وہ انکار کرتے ہیں، اور پھر یہ انکار پر بات نہیں رہتی، یہ تکذیب تب جاتی ہے، زیادتی کرتے ہیں. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو بعض کو تم نے جھٹلایا، یعنی نہیں مانتے، تکذیب کی، انکار کیا، ضد اناد کی. فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض کو قتل کر دیتے ہو. قرآن کریم میں بعض جب انبیاء علیہ السلام کے قتل کی بات آتی ہے تو ناحق قتل بیان فرمایا گیا. تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو بغیر حق فرمایا گیا، اس سے کہ وہ جانتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، ناحق قتل ہے. ایک ہوتا ہے غلط فہمی، انہیں غلط فہمی نہیں تھی کہ جو باتیں نہیں پسند آئیں اس کا انکار کر دیا، تکبر میں مزید بڑھے. تو کیسے عظیم ہستیاں ہیں اللہ کے انبیاء اور رسول، کتنا بڑا ظلم ہے جنہوں نے اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کیا. قتل ویسے عمدن قتل جو ہے اسے قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، کسی ایک انسان کی جان بچانا. یہاں مسلمان نہیں بیان فرمایا گیا، اولاد آدم کی بات کی گئی. ایک انسان کا عمدن قتل کل انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. کسی ایک انسان کی زندگی بچانا کل انسانیت کی زندگی بچانے کے مترادف. اور یہاں بات اللہ کے انبیاء اور رسول کی ہوئی. کیسے بدبخت، کیسے برے ہیں. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض کو قتل کر دیتے. اس سارے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، پردوں میں ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں، ان میں اتنا کچھ ہے جو ہماری ضرورت ہے، اور وہ جسے ہم درست نہیں سمجھتے وہ اس غلاف پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں. معزز سامعین کرام، قرآن و حدیث میں انسانی مزاج، کردار، حالات پر جب بات آتی ہے تو غور کیجیے گا یہ پہلو جو قلب کا ہے. قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اور بے شمار پہلوؤں سے قلب پر جو ہے وہ بات ملتی ہے. وہ جو زیادتی کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں محفوظ ہیں. جو کچھ آپ فرما رہے ہیں، جو کچھ آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کا ہم پر اثر نہیں ہو رہا.
ہمارے دل محفوظ ہیں، ان میں جو اعلیٰ چیز ان کے مطابق وہ ہے، حفاظت سے ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ان کا کہنا، جیسے پہلے سودا کیا نا اس عارضی فانی جہان کا، جس کی ایک سانس لی ہے، پتہ نہیں دوسری سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور بدلے میں کیا دیا ہے، آخرت جہاں ہمیشگی کی بات ہے۔ اور بات صرف ہمیشگی کی نہیں ہے، بنیادی بات اللہ کی رضا کی ہے، بنیاد رب کائنات وحدانیت باری تعالیٰ ہے۔ جو وہاں سے گیا کیا اس کی بات، پھر کیا اس کے وقت۔ آخرت کی بھی جب بات آئے گی، اس کی عظمت کی بھی جب بات آئے گی، تو واحد ذات ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہے۔ تو صوفیاء ساری بحث قلب پر فرماتے ہیں، تزکیہ نفس کے حوالے سے جو تربیت کرتے ہیں، جو ذکر اور ذکر خفی کراتے ہیں، اس سارے میں جو بحث ہے یا موضوع ہے وہ انسانی قلب رہتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں غور کر لیں، صحیح اور غلط سے ہٹ کر اور آگے چلے جائیں، کیا چاہتے ہیں آپ اس پر بحث کر لیں۔ آپ ٹٹولتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، آخر میں آپ کو اپنا دل ملے گا۔ یہ جو کچھ میں چاہ رہا ہوں، کر رہا ہوں، اس کا سبب کیا ہے، پیچھے کون ہے، محرک کون ہے، وہ ساری خواہشات آپ کو اپنے دل کی طرف لے جائیں گے۔ خواہشات نفس ڈھونڈیں اسے، انہیں آپ کو مقام آن۔ جب بات اللہ کی یاد کی جاتی ہے تو یہ بات صوفیاء کی نہیں ہے۔ ذکر کثیر کلام ذاتی بیان فرماتا ہے۔ اس قلب، اس گوشت کے لوتھڑی کی نشاندہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایک ایک عمل کے پیچھے ڈھونڈو، محرک یہی ہے۔ تو پھر جب بات یہاں اللہ کی آئے گی، کثرت یاد کی آئے گی، abundance remembrance of اللہ سبحانہ تعالیٰ آئے گی، تو پھر ایک بات ہوتی ہے یاد کرنا، ایک ہوتا ہے یاد ہونا۔ یہ جو یاد کرنا ہے یہ اس درجے پر اور اس حضوری پر پہنچا دیتا ہے کہ لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تازہ رہتی ہے۔ اب جب اللہ کی یاد ہو، غفلت نہ رہے، پھر صورت کیا ہوگی، ہر عمل کو پرکھے گا، ہر اٹھتی خواہش، ہر بنتی نیت کو وہ جانچے گا کہ رب کائنات کے حکم کے مطابق کیا ہے یہ میری نیت، کیسے پسند فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں کیا چاہ رہا ہوں۔ وہ نیت پر ہی جھگڑا ہوگا، وہیں بحث ہوگی اور اسے رد کر دے گا۔ وہ خواہش جو بد ہوگی وہ تکمیل کے مراحل تک نہیں پہنچ سکے گی، وہاں نیت میں اس میں جو ہے وہاں وہ ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنے اللہ کی یاد نصیب ہے، اسے اللہ یاد ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے روبرو محسوس کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میری ابتدا وحدانیت باری تعالیٰ سے ہے، میری انتہا اس کے حضور حاضری سے ہے، اس سارے کے درمیان اسی کا حکم ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ تو یہ سارے پہلو وہ ہیں جو اس کی کیفیت میں حال کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ ایک تو کہتے ہیں نا فلاں کو حال پڑ گیا، تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بڑا کمال ہے اور وہ بے ہوش ہو گیا یا گر گیا یا واویلیاں مارنا شروع کر دیا۔ تو مجذوبیت تو کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ہوش سلامت رہے، تعمیل حکم بندہ نیت سے عمل تک اپنے آپ کو پرکھتا رہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وقالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں۔ اب اس بات کا دوسرا پہلو دیکھیں، ہر غلطی کرنے والا اپنی غلطی کے لیے ایک جواز پیدا کر لیتا ہے، جواز گھڑتا ہے۔ اب اس جواز کو مخلوق کے سامنے اعلانیہ بھی بات کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی وہ سہارا دے رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ سبب ہے، اگر میں یہ نہ کرتا تو پھر اور کیا کرتا۔ تو وہ اپنے لیے ایک سبب بناتا ہے اور اس سے بھی اپنے دل کو کھڑا رکھتا ہے کہ نہیں میں یہ جو کر رہا ہوں غلط نہیں ہے، اس کا سبب یہ ہے، اس لیے میں تو یہ انصاف کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ کریم یہ نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ قلب وہ بنیاد ہے
جو انسان کو حق و باطل کی تفریق سمجھا دیتی ہے، نہ صرف تفریق یہاں سے سمجھ آتی ہے بلکہ صراط مستقیم پر چلنے کی قوت بھی یہیں سے نصیب ہوتی ہے۔ تو دین اسلام کے پہلو کو عمومی جاننا اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے، اور اگر شعبہ تصوف پر کوئی وہ بحث کرے جو اس شعبے سے منسلک نہیں ہے تو یہ تو پہلے موضوع بڑا نازک ہے میاں، پھر ناآشنائی اس پر جو گفتگو کا سبب بنے گی اس کی نزاکت کا پھر اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سوال بہت بڑا ہو جائے گا۔ دین حاصل کرنا بنیادی ذمہ داری، نہ صرف حاصل کرنا بلکہ اسے مخلوق تک پہنچانا بندے مومن کی ذمہ داری ہے۔ اس میں قرآن کریم کی واضح آیات موجود ہیں، حدیث پاک میں واضح ارشاد موجود ہے۔ پھر دین اس کے شعبے، خیر القرون وہ برکتوں والا زمانہ، عظمتوں والا زمانہ، رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدام پسند فرمائے۔ وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق جو اس کے مقرب ہستی کی غلام کے لیے اس نے پسند فرمایا، غلامی کے لیے پسند فرمایا، وہ خوشبخت ترین ہستیاں، انہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے پر پہنچا دیا کہ نا خانہ دل تک ایمان کی چاشنی، لذت، حلاوت محسوس فرماتے تھے۔ آج جب بات آتی ہے تو شعبوں کی بات آتی ہے، شعبوں میں پھر انسانوں کی بات آتی ہے، مسلمانوں کی، بزرگوں کی بات آتی ہے، تو ہر شعبے پر ہر ایک کو دسترس نہیں حاصل ہو سکتی اس درجے کی جو بات خیر القرون میں رب کائنات نے عطا۔ بہر کیف ایک نزاکت سب کو ضرور سمجھنی چاہیے، بات مولانا کی نہیں ہے، بات مدرس کی نہیں ہے، بات صوفی کی نہیں ہے۔ جب بات دین اسلام کی آئے گی معزز سامعین کرام تو پھر بنیاد ہے بات اللہ کی ہے، بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ معاشرات بڑے دور رہ جاتے، اپنی ضد اور عناد میں ہمارا تجاوز آ جائے درست نہیں ہے۔ اللہ کریم یہ نزاکت سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ ان پر ان کے کفر کے باعث اللہ نے لعنت کی سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، محفوظ نہیں، دھتکار دیے گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، دور کر دیے گئے ہیں، لعنت ہے ان پر۔ یہ تو کہہ رہے محفوظ ہے، نہیں، ان پر ثبت ہو گئی ہے، مہر ہو گئی ہے، انہیں اب ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ گناہ کا ہونا ایک اور بات ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن اس گناہ کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لینا یہ بات اور ہے۔ گناہ کسی سے بھی صادر ہو سکتا ہے سوائے انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء علیہ السلام معصوم۔ جب میں نے عظمت کی بات کی خیر القرون کی تو وہ ہستیاں ہیں جنہیں حفاظت الہیہ نصیب، لیکن معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ خطا کا سرزد ہو جانا اور بات ہے، اس خطا پر قائم ہو جانا یہ بات اور ہے کہ وہ خطا زندگی کا حصہ بن جائے۔ غلطی ہو، اس کی تکلیف، اس کا احساس، اس کی معافی کی طلب نہ صرف معافی کا سبب بنتی ہے، اللہ کریم کی رحمت مزید نصیب ہوتی ہے، لیکن غلطی پر قائم رہ جانا پھر بات اس طرح کی آ جاتی ہے جیسے وہ کہتے ہیں ہمارے دل پر جو ہیں وہ غلافوں میں، پھر بندہ اس غلط فہمی پر اس طرح ڈٹ جاتا ہے کہ وہ غلطی میں پھر غلطی کرتا چلا جاتا ہے، پھر آخر میں مور سخت ہو جاتی ہے۔ دل کلی طور پر، قلب کلی طور پر جب سیاہ ہو جائے تو پھر اس پر مور سخت ہو جاتی ہے، پھر اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ایسے تو انداز بہرا قرآن کریم نہیں بیان فرمایا۔
کہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. ظاہری آنکھوں میں تو وہ دیکھ بھی رہے تھے، سماعت میں تو سن بھی رہے تھے، لیکن جب حق نظر آنا بند ہو گیا، حق سنائی نہیں دے رہا، تو پھر مور ثبت ہوگی، دل سیاہ ہو گئے. تو یہ ان کا کفر ہے جو یہ سبب بن رہا ہے زیادتی کا. بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. سو بہت کم ایمان لاتے ہیں. تو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے. چونکہ یہاں بات کفار کی ہو رہی ہے، یہود کی ہو رہی ہے، لیکن اصول تو وضع ہو رہے ہیں. تو بحثیت بندے مومن، بحثیت مسلمان، ہمیں اس نزاکت کی سمجھ ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ جو کمی بیشی ہماری زندگیوں میں ہے اسے چھوڑا جائے، اس پر اللہ کریم سے معافی مانگی جائے. اور معافی حدیث مبارکہ میں اپنے جو غلط عمل ہے اس پر ندامت کا نام ہے. کہ بندہ نادم ہو کہ جو عمل غلط کیا ہے اس پر اسے ندامت ہو، اور وہ ندامت ایسی نہیں کہ اسے دہرا رہا ہو، اسے چھوڑ رہا ہو. تو یہ وہ انداز ہے جو بخشش کی طرف لے جاتا ہے. لیکن اگر یہی غلطیاں دہرائی جائیں اور انہیں عادت بنا لیا جائے تو پھر مور جو ثبت ہے اس طرف کا راستہ ہے کہ قلب پورا سیاہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم معاف فرمائے. اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، دین کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.